آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 275 انصار کے مشربہ اسلام ہونے کا آغاز حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ درد و غم اور انج و الم کی تاریک رات اب سحر آشنا ہونے والی ہے۔ اسلام اور اس کے ماننے والوں کی بے کسی و بے بسی کی مدت اب اختتام پذیر ہوا چاہتی ہے۔ وہ وقت اب قریب آ گیا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب بندے اور جلیل القدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح و نصرت کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں۔ اسلام کی عظمت کا پھریرا اب اس شان سے لہرایا جانے والا ہے کہ کوئی آندھی کوئی طوفان اس کو سر نگو نہ کر سکے گا۔ اس کے علم برداروں کا آفتاب اقبال اب طلوع ہونے والا ہے تاکہ ظلمت کدہ عالم کا گوشہ گوشہ نور توحید سے دمک اٹھے۔ اہل مکہ کے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لیے ہادی انسجاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا طویل عرصہ رات دن انت تک کوشش فرمائی، لیکن گنتی کے چند خوش نصیبوں کے علاوہ کسی کو توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ اپنے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص دعوت کو قبول کر لیں۔ ایام حج میں عرب کے اکثر قبائل مکہ مکرمہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر ہر قبیلے کی خیمہ گاہوں میں جا جا کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو بھی نور حق نظر نہ آیا۔ جب سال ہا سال کی جاگوداز محنت کے باوجود مکے اور اس کے گرد و نواح میں آباد قبائل میں حق قبول کرنے کے آثار کہیں دکھائی نہ دیے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نے ایک دور افتادہ شہر کے قبیلوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ انہوں نے بسط شوق اس دعوت کے داعی کے ارشادات کو سنا اور دل و جاں سے انہیں قبول بھی کر لیا۔ یہ دو قبیلے بنی اوس بنی خزرج کے نام سے موسوم تھے، جو آگے چل کر انصار اللہ و انصار رسول کے معزز لقب سے ملقب ہوئے۔ انہوں نے بڑے خلوص اور مردانگی سے اس دین حنیف کی تائید و نصرت کا حق ادا کر دیا، جس سے صرف جزیرہ عرب کی قسمت ہی نہیں جاگی بلکہ کاروان انسانیت کو اپنا کھویا ہوا مقام رفیع مل گیا۔ ان کے ذریع کارناموں اور محیر العقول خدمات کے ذکر جمیل سے پہلے ناظرین کو ان سے متعارف کروانا ضروری ہے تاکہ ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ کون لوگ تھے اور جزیرہ عرب کے قبائل میں ان کا کیا مقام تھا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انصار جمع ہے، اس کا واحد ناصر ہے، لیکن یہ جمع خلاف قیاس ہے۔ ہاں، اگر ناصر کا الف حذف کر دیا جائے تو پھر فعل کی جمع افعال کے وزن پر قیاس کے مطابق ہوگی۔ یہ دو قبیلے زمانہ جاہلیت میں انصار نہیں کہلاتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بارگاہ الہی سے انہیں اس معزز لقب سے نوازا گیا۔ یہ دو قبیلے اوس و خزرج کے نام سے موسوم تھے۔ لغت میں اوس کا معنی عطیہ ہے اور خزرج ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ امام محمد بن یوسف صالحہ علیہ رحمہ نے سبل الہدیٰ میں ان کے شجرہ نسب پر تفصیلی بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں، اوس و خزرج دونوں بھائی تھے، حارثہ کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام قیلہ تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: اوس و خزرج بصرہ حارثہ بن ثعلبہ العنقہ ابن عامر، مزیقیہ بن عامر، ماء السما بن حارثہ، الغطریف بن عمرہ القیس، البطریق بن ثعلبہ، بہلول بن مازن، زاد السفر بن ازد بن غوث بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا اسمو، عامر بن یشجب بن یعرب بن قحطان یقطن۔ ان کے اجداد کے ناموں کے ساتھ بعض القاب بھی ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔ حارثہ کے باپ کا نام ثعلبہ ہے، اس کا لقب العنقا، اس کا معنی ہے لمبی گردن والا، کیونکہ اس کی گردن لمبی تھی اس لیے اس لقب سے مشہور ہوا۔ اس کے باپ کا نام عمر ہے، اس کے ساتھ مزیقیہ کا لقب مذکور ہے، مزق یعنی پارا پارا کرنا سے مشتق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر یمن کے بادشاہوں میں سے تھا اور ہر روز 2 مرتبہ لباس تبدیل کیا کرتا تھا، اور یہ رات کے وقت ان دونوں جوڑوں کو پرزے پرزے کر دیتا تھا۔ ان لباسوں کو دوبارہ خود پہننا بھی اسے ناگوار تھا، اور یہ بات بھی اسے ناپسند تھی کہ اس کا جوڑا کوئی اور شخص پہنے۔ اس کے باپ کا نام عامر ہے، اس کا لقب ماء السما یعنی بارش کا پانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں قحط پڑتا تو یہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا اور سارا مال رعایا کے سامنے رکھ دیتا تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اٹھا لے۔ اس کے باپ کا نام حارثہ ہے، اس کا لقب غطریف ہے جو لغت میں سردار اور بچہ شاہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے باپ کا نام عمرہ القیس ہے، اس کے ساتھ بطریق لقب مذکور ہے۔ رومی لشکر کے سپہ سالار کو پیٹریارک کہتے ہیں۔ رومی لفظ کی تعریب کر کے بطریق بنا دیا، اس کی جمع بطارقہ ہے۔ لغت میں موٹے پرندے کو بھی بطریق کہتے ہیں،
اور جس کی چال میں غرور اور نخوت ہو اس کو بھی بطریق کہا جاتا ہے۔ اس کے باپ کا نام ثعلبہ ہے اور اس کا لقب بہلول ہے۔ لغت میں اس کا معنی سردار ہے۔ اس کے والد کا نام مازن ہے جو زاد السفر کے لقب سے ملقب ہے۔ ان کے جد اعلیٰ کا نام قحطان ہے۔ یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے عربی زبان میں گفتگو کی اور یہ عرب مستعربہ کا باپ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب مستعربہ کے باپ ہیں۔ البتہ علم الانساب کے ماہر زبیر بن بکار کی رائے یہ ہے کہ قحطان بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے تھے۔ ان کا مکمل نام یہ ہے قحطان بن المحیص بن اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے انصار کو کہا تھا، تلک امکم یا بنی ماء السماء، اے ماء السماء کے بیٹو، یہ حاجرہ تمہاری ماں ہے۔ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ ماء السماء انصار کے ایک دادے عامر کا لقب ہے۔ قال الحافظ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي نَقْدِ، یعنی میری تحقیق کے مطابق یہی قول راجح ہے کہ قحطانیوں کے جد امجد بھی عدنانیوں کی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔